اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے اندر سورت مریم دے اندر آیت نمبر 70 تو شروع ہو جاتا ہے، ثم لنحن اعلم بالذین هم اولا بها سلیا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسی انہاں نوں خوب جاننے ہاں بڑے اچھے طریقے نال جنہاں نوں دوزخ وچ سٹنا ہے، جڑے دوزخ دے سزاوار نے، جڑے دوزخ جانے نے، جنہاں نوں دوزخ دے اندر پھینکیا جانا ہے، مینوں رب فرمایا بڑی پہچان ہے جنہاں نوں سٹنا ہے۔ سٹنا کس طریقے نال ہے، کیویں دوزخ جانے نے، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، ہر ایک بندہ جڑا گزرے گا اتھوں دی وارد ہوے گا، گزرے گا۔ کان علی ربک حتما مقضیا، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے ایک قطعی طور تے ایک یعنی حکم، ایک فیصلہ جڑا ہے وہ اپنے ذمے لیا ہے کہ ضرور ہر ایک نو اتھوں گزارنا ہے۔ وہ کی شے جتھوں گزارنا ہے، پل صراط ہے، تھلے دوزخ ہے، اتنے پل صراط ہے، وال تو باریک ہے، تلوار تو تیز ہے۔ ہر ایک نے اپنے عملاں دے مطابق جس طرح دے اعمال ہوئے اس طریقے نال ہی گزرنا ہے، وہ سہولت ملنی ہے اتھوں گزرن دی جس طرح دا عمل ہویا۔ جتنے گناہ ہوئے اتنا ہی وہ وچ لگا جانا اپنے گناہاں دے ذریعے، اتھے چھانٹی ہو جانی چنگیاں دی تے بیڑیاں دی۔ بیڑے جڑے نے، برے جڑے نے، فاسق و فاجر، کافر مشرک وچ دوزخ دے اتنے بنیا ہے، اور نیک جڑے لوگ نے وہ اپنے اپنے عملاں دے مطابق، کوئی اکھ جھپکن دے سپیڈ دی تیز، وہ تقریباً اس دا رستہ جڑا ہے، فاصلہ جڑا 15,000 سال دی راہ ہے، 15,000 سال دی راہ ہے۔ کسے جڑا بڑا ہی اوکھیاں ریڑ کے پار ہونا ہے تے کسے جاٹے چ ہو جانا ہے، کوئی انجڑدا ہی جانا ہے پرندیاں دی طرح، اس نو کوئی پریشانی نہیں۔ ثم ننجی الذین نتقوا نذر الظالمین فیہا جثیا، پرہیزگار جڑے نے، نیک متقی لوگ جڑے نے، وہ نجات پاؤنے نے، تے باقی ظالم فاسق و فاجر وہ سارے دوزخ دے وچ گزرنا اتھوں اپنے اپنے عملاں دے مطابق۔ جس طرح دا انسان ہے نیک، اسی طرح دی اس دی گزرگاہ اس واسطے آسانیاں خوشیاں والی، تے جتنا وہ گناہگار ہے اس حساب نال اس اتوں گزرن لگیا، اس نو دیر بھی لگنی، اس نو ٹھیڈے بھی آنے نے۔ حدیث پاک دے اندر ہے کہ اس گزرگاہ اس پل صراط تے آسے پاسے بہت بڑے شدید سوئے کنڈے آنکڑے جے پکڑن والے، اتھوں گزرنا ہے تو پھنس جانا ہے، اتھوں لگیا نہیں جانا کسی کو، بڑا دشوار رستہ تے بہت ہی مشکل مرحلہ۔ لیکن کچھ ایسے لوگ انہوں نے، ان الذین سبقت لہم من الحسنی اولئک عنہا مبعدون، کچھ ایسے لوگ بھی انہوں نے جنہوں اللہ تعالیٰ دی طرفوں کرم نوازی، رحم و کرم انہاں واسطے مقرر ہو چکے ہے، وہ جہنم تو دور تے او تھلے جڑی دوزخ دی ہولناک آوازاں خوفناک، انہاں نوں پتہ ہی کوئی نہیں چلنا۔ لا یسمعون حسیسہا وہم فیما اشتہت انفسہم خالدون، وہ تو گزر جان گے تو انہوں نے تھلے جہنم دی ہے وہ سیک ہولناک ڈر خوف آوازاں وہ ذرا بھی سنائی نہیں دیون گیاں، وہ تو آسانی نال گزر جان گے۔ لا يحزنهم الفزع الاکبر وتتلقاهم الملائکۃ ھذا یومکم الذی کنتم توعدون، انہاں نوں وہ نیک لوگ جڑے نے اس وقت بہت ہولناک اور بڑی خوفناک اس مرحلے تو گزرن گے تے فرشتے اگے انہاں دا استقبال کرن۔ سورۃ انبیاء دیاں آیتاں نے، 103 نمبر آیت ہے، فرمایا فرشتے انہاں دا استقبال کرن گے، انہاں نوں خوش آمدید آکھن گے، تو انہاں واسطے کوئی پریشانی کوئی خوف نہیں ہوئے گا انہاں نوں اتھے۔
ہوں اس کے متعلق تمہیں احادیث پاک سناواں کہ وہ پل صراط وہ کس طرح دی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمانیاں نے والی جہنم جسرن دق من الشعر واحد من السیف، وہ ایسا ہے پل ہے جڑا وال تو بریک ہے، تلوار تو تیز ہے، بڑا خوفناک وہ پل ہے، پل صراط جس نو آکھیا جاندا ہے۔ صراط میں راہ ہوندا ہے، پل ہے وہ۔ دوسری روایت ہے، فرمایا حضرت داؤد علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے آپ نے فرمایا اے میرے نبی حل تعلم من الذین یمرون الصراط باسرع سرعۃ، فرمایا اے داؤد کیا اللہ تعالیٰ پوچھا اے داؤد کیا تو جاننا ہے انہاں لوگاں جڑے پل صراط تو گزرنے نے تے او گزرن لگیا انہاں نوں پتہ ہی نہیں چلنا، بڑی تیز رفتار نال گزر جانے نے۔ ہم الذین رضوا بقضائی، یہ وہ لوگ ہونے نے جڑے پل صراط تو تیزی نال گزر جانے نے بغیر خوف و ہراس تو ڈر تو۔ یہ وہ لوگ ہونے نے جڑے اللہ تعالیٰ دی عطا تے راضی ہو گئے، جتھے رب رکھیا جس مقام تے رکھیا جو کچھ عطا کیتا جتنا دتا اتنے تے یا اللہ تیرا شکر ہے، اگاں دھیان نہ کیتا ہور دے جو دے چھڈیا یا اللہ تیرا شکر ہے۔ اللہ دی عطا تے راضی ہون والے اگر یہ کام ویکھیا جائے تے یہ کندے چوں نظر آوندا ہے؟ ہر بندہ آکھدا ہور، بندہ تے رجدا ہی کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمایا اے داؤد علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کتنا عطا فرمایا، تے داؤد علیہ السلام دے وقت کچھ ایسے بھی تے ہاں لوگ جڑے بڑے خستہ حالت دے اندر، کچھ ایسے جڑے بڑی غربت دے اندر، فرمایا میری عطا میں جس نو مرضی عطا کراں، جس نو تھوڑا دیواں چوکھا دیواں مرضی میری ہے، تے جڑا راضی ہو گیا میری عطا تے وہ پل صراط تو فوراً گزر جائے گا، اس نو کوئی پریشانی نہیں بڑھے گی۔ اور دوسری وجہ وکانت السیناتہم رطبۃ بذکری، اور دوسری وجہ جڑا جس دی زبان میرے ذکر نال تر رہی، ہر وقت اللہ 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 دا ذکر دل وچ، زبان تے اللہ دا ذکر جاری، تسبیحات سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، وہ بندے جڑے نے فوراً گزر جان گے، انہاں نوں کوئی پریشانی نہیں بنے گی۔ ایک روایت کے اندر ہے کہ ساریاں تو آخر تے جڑا گزرن والا بندہ ہے نا، جڑا آخری رہ جائے گا، مسلمان نیک ہوئے گا لیکن اس دے گناہ بڑے نے، انج ہے تے وہ اللہ نو منن والا ہے، آخرت تے یقین رکھن والا ہے، مسلمان ہی ہوئے گا نا، کافر سارے وچ جانے نے دوزخ وچ۔ فرمایا جڑا آخری بندہ گزرے گا تے بڑا ہی وہ یعنی گناہ گار ویسے بڑا ہوئے گا تے وہ گزرے گا تے اللہ کی عرض کرے گا تے بڑا اوکھا ہو کے گزرنا ہے، گھسیٹ کے ریڑ کے مساں پار لگنا ہے۔ فیقول یا ربی لما تأخرت، یا اللہ ساریاں تو لیٹ میں ہی ہو گیا تے تو میرے واسطے رکاوٹاں ہی بڑیاں پا چھڑیاں نے، میرے کو پار ہی کوئی نہیں لگیندا پیا، تو بڑی دیر لوا دیتی مینوں۔ رب نو آکھے گا یا اللہ یہ کام تیرا ہی ہے سارا۔ اللہ تعالیٰ فرمایا میں خود اتنے چھانٹی کر دینی، بیڑے وچ سارے دوزخ وچ، چنگے جڑے نے گزر جانے نے تے اپنے اپنے عملاں نال جانا، کوئی فوراً گزر جانے نے، کوئی اڑدیاں جانا ہے، کسی نے کوئی تھلے خوف و ہراس دوزخ دا جڑا ہے ڈر خوفناک آوازاں نہیں سنائی دینیاں، مختلف ہر ایک دا مرحلہ جڑا ہے وہ طریقہ ہے اس دا جڑا مختلف ہے۔ وہ بندہ جڑا بڑا ہی گناہ گار ہوئے گا تے مساں پار لگے گا، یا اللہ تو بڑی میرے واسطے مشکل بنا دیتی ہے۔ فیقول اللہ تعالیٰ تے اللہ تعالیٰ کی جواب دے گا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا ما اخرتک ولکن اخرتک اعمالک، میں تیرے واسطے کوئی اوکھا کام نہیں کیتا، اے تو خود ہی اپنے واسطے گھڑے کھودے ہوئے آن۔ تو دنیا تے جڑی پل صراط تینوں جڑی دتی آئی، دنیا دے وچ تھوں پار لگ کے آنا ہی اگا قبر
ਜਾਣਾ ਹੀ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਬਚ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਗੁਨਾਹ ਨਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਆਉਂਦੇ। ਇਹ ਉਹ ਹੀ ਰਾਹ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਨਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਨਾਹ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਿਸਲੇ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਗੁਨਾਹਾਂ ਹੀ ਪਕੜਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਉੱਥੋਂ ਲੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਂਕੜੇ ਕੰਡੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਛਾਪਾ ਅੱਗੇ ਬਣਿਆ ਪਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕੁੰਡੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਅੱਗੋਂ ਪਾਵਣ ਵਾਲੇ, ਬਾਰਿਸ਼ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਆਂਕੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੰਦਾ ਫਸ ਜਾਏਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਉਸ ਦੇ ਗੁਨਾਹ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਨਾਹ ਹੋਏਗਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਸਨੂੰ ਉੱਥੇ ਠੇਡਾ ਆਏਗਾ, ਉਤਨੀ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਉਤਨੀ ਉਸਦੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਕੜਿਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ 'ਚ। اللہ تعالیٰ کی فرمائے گا وَلَكِنْ أَخَّرَتْكَ أَعْمَالُكَ، تیرے عمل ہی تیرے اگے آندے رہے۔ ایتھے عمل بندہ چنگے کر لوے تے اگلی پولیس رات جڑی ہے اتھوں گزرنا آسان ہو جائے گا، نہیں تے یہ کیتیاں ہی اگے آ جانے نے، انہاں لگن کو نہیں دینا۔ اور اس دا جڑا ہے فاصلہ کتنا ہے، فاصلہ تے ہر بندے دا وکھرو وکھ ہے، کوئی سارے دے اکو جہا نہیں ہے ویسے، لیکن مختلف روایتاں بھی آئیاں نے۔ تے ایک روایت دے اندر ہے السفر علی جسر الصراط، جڑا پل ہے پل صراط جڑی اس دا سفر جڑا ہے طریق طولہ 15,000 سنۃ، 5,000 سنۃ فی الصعود و5,000 سنۃ فی النزول و5,000 سنۃ فی السریر علی ظہرہ۔ 15,000 سال دا راہ ہے، 5,000 سال چڑھدیاں جانا ہے، 5,000 سال اتنے ٹرنا ہے، تے 5,000 سال جڑا تو لتھدیا ہونا ہے۔ اگے ہے جنت ہے تے فرشتے استقبال کر رہے ہیں بھی آ بندہ کامیاب ہو گیا، تے کسے فوراً گزر جانا ہے، کسے واسطے جٹ ہے بالکل، تے کسے واسطے 15,000 سال ہی بن جانا ہے، تے کسے واسطے 2 رکعتاں دی مثل ہے، کسے واسطے، یعنی ہر بندے دا جڑا ہے اتنے اس دی حالت وکھ وکھ ہے۔ جتنا کہ اس دے کول عمل ہے اچھا، اتنا کہ ان دے واسطے آسانی ہے۔ 50,000 سال دا تو ایک دن ہونا ہے۔ 50,000 ہن دنیا بنی نو کتنی دیر ہوگی بلا؟ آدم علیہ السلام دی ولادت نو 7,000 سال تو کچھ ہوتے، 7,000 سال بس، تے وفات نو 6,000 سال تو کچھ ہوتے نے۔ اتنی کہ دنیا ہے۔ اللہ تعالیٰ پوچھنا قیامت والے وہ دنیا کڈی کی آئی، کتنی کی دیر رہے ہو؟ بندے آکھنا یا اللہ جٹ بھی نہیں، کسے آکھنا نہیں بالکل ہی تھوڑا۔ وہ 50,000 سال دا دن تے اے جڑا ہے دنیا ساری ویکھ لئیے تے 7,000 سال بنتے پے۔ آدم علیہ السلام دی ولادت تو لگ کے وفات تو کام شروع کریے تو 6,000 سال کچھ ہوتے۔ وہ 15,000 سال دی راہ ہے تے 50,000 سال دا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ سانو اتھے بچاوے۔ حضور علیہ السلام یا اللہ میری امت تے رحم فرما، وہ دعا مانگ رہے انہیں، یا اللہ میری امت تے۔ سب تو پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گزرنا ہے، پھر انبیاء کرام، پھر اس تو بعد امتاں دیاں واریاں آ جانیاں نے۔ امتاں دے وچوں سب تو پہلے امت محمدیہ، فیصلہ بھی سارا تو پہلے انہاں، جنت بھی انہاں جانا ہے تے گزرنا بھی انہاں ہی ہے پہلے، تے انہاں واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی دعا، یا اللہ میری امت نو بچا، میری امت تے رحم فرما، میری امت نو کامیاب فرما۔ تے امت جس وقت گزرنی ہے، کامیاب جڑے ہونے نے انہاں واسطے فرشتے استقبال کر رہے ہونے نے۔ فرشتے جڑے نے وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ، فرشتیاں آگوں ملنا ہے، استقبال کرنا ہے، خوش آمدید آکھنا ہے، مبارکباد دینی ہے۔ هَذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، سارے انعامات تواڈے واسطے نے، اج وہ دن ہے جدوں انعام ملنے نے تانوں، اج دا وعدہ ہے، آجو تسی دنیا تے زندگی تے اپنا اس انعام دی خاطر نمازاں، روزے، حج، زکوٰۃ، صدقہ خیرات، اللہ دا ذکر کردے رہے ہو انعامات حاصل کرنے واسطے۔ انہاں کیا ہاذا یومکم، آ دن ہے انعام دا، آ دن آ گیا جو تواڈے انعامات حاصل کرن دا۔